صحبت صالح ترا صالح تنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن، تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ یہ مانتے نہیں ہیں لوگ، نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں، کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں۔ آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا۔ یہ جو محاورہ ہے نا، یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے۔ انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے، صحبت اثر ڈالتی ہے۔ اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے، یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں، کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں، بے حیائی کے پروگرام میں جائیں، تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے، ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا، ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا، ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں، ارے بڑے بڑے اولیاء کو شیطان، اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا، میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور، اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا تو بری دوستیوں سے بچیے، خدارہ بچیے، یہ ایمان لے سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا برا دوست سانپ سے زیادہ، کہتے وہ برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے۔ مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو، یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ جان لیتا ہے، برا دوست ایمان لے لیتا ہے۔ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں یار، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، ہم تو جاتے، معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں، ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو، نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا۔ اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں، کوئی بات نہیں یار، میرا دوست ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے، آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا، اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے، مومنوں کی ماں کے بارے میں، ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے، ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے، ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے، اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام، اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو۔ کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے، دو ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ رب سے جنگ کرنا ہے، یہ دو کام ایسے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا۔ تو ان دو کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا، ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسپٹ، ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسپٹ۔ کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ، کہ پہلے وہ دوست اللہ
تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا. مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا, ہیں میں اب روزہ بھی رکھوں گا, میں صدقہ بھی دوں گا, میں نمازیں بھی پڑھوں گا, اے اللہ ایک موقع دے دے. اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اندھیرا پاک آتا ہے. یہ کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا, بخار ہوا. ہم نے کہا نارمل سی بات ہے, گھر میں دوائی دے دیتے ہیں ہم بخار میں. اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا, ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے. علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں, جوائنٹس لگ رہا ہے. شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے, راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا. ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے, وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں نا وہ بھی نہیں آ پائیں. بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے, وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا. بڑا پیسے والے تھے, بڑا گھر تھا, سب کچھ تھا, مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے, ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے, ابھی تو بڑھاپا آئے گا, پھر جناب اللہ اللہ بھی کر لوں گا, پھر توبہ بھی کر لوں گا, پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا. دادا موجود ہے, پوتا قبر میں ہے. وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا ایک قبر کے اوپر, میں بڑا اہم تھا, یہی میرا وہم تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی جاتے قبرستان تو وہاں دیکھا کریں تختیاں لگی ہوتی ہیں, 70-75 سال کا دیکھا کریں, پڑھا کریں نا کہ تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی. کیلکولیٹ کیا کریں کہ یار یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے. پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا, آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا. بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی قبر میں گئے. اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے. میرے دادا پہلے آئے, آپ کے بھی پہلے دادا آئے, پھر والد آئے, پھر آپ آئے, پھر آپ کے بچے, پھر ان کے بچے. یہ ایک سیکوینس ہے, ایک ترتیب ہے. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی, میں نیک کام کرتا, میں تیری راہ میں خرچ کرتا. موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, پلیز اب 10% رہ گیا ہے, اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار اپنے سٹاف کو یا پیسے بھجواؤ, موبائل بند ہونے والا ہے. زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ, پلیز میک ریپینٹنس, توبہ کر لیں, 10% رہ گئی ہے, 2 دن رہ گئے, اب سجدہ کر لیں, اب اللہ کو راضی کر لیں, اب چھوڑ دیں حرام کو. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں. اللہ نے مال دیا ہے, زندگی میں خرچ کر لو, اچھی جگہ خرچ کرو, غریبوں کی مدد کریں, صدقہ جاریہ والے کام کریں, زکوٰۃ اس کی پوری دیں, اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا, یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. ہم کہیں گے یار تھوڑے ہی پیسے تھے, آپ کے ہی جیب میں تھے, آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے, ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی, خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے, کاش ہم یہ میسیجز لے کے جائیں. قرآن میرا فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قرآن کہتا ہے اس دن اپنے بھائی سے, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی.
کوئی کسی کے کام. آج ماں کتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو, ماں بیمار ہو جاتی ہے, اتنا پیار کرتی ہے ماں. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں, کرنا چاہیے, دوستوں سے پیار کرتے ہیں, بچوں سے پیار کرتے ہیں, ساری زندگی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے نہ ماں کام آئے گی, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ رشتہ دار, بھائی بھائی کو بھول جائے گا. نفسا نفسی کا دن ہوگا, میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ کے جائیں, قرآن کے اس پیغام کو لے کے جائیں. ایک اور آخری آیت سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بھی وہ آیت ہے اے ایمان والو کہہ کر, یعنی ایک اور آیت آج ہم کور کر رہے ہیں جس میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے, اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. کل کے لیے آگے بھیجنے کی قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جائیں گے اس کی فکر میں. لک ایٹ دا ڈائریکشنز. ہم میں سے اکثر لوگوں کی فکر یہ کہ میں پیچھے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے کتنا جمع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر آدمی سوچے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کی سوچ رہے ہیں, قرآن ہمیں آگے کی سوچ دلا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے, رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بھیجنا ہے. آگے سجدے کام آئیں گے, نمازیں پڑھیے, یہ آگے بھیجنے والا کام ہے. 5 وقت کی نماز یہ آپ کے اگلے اکاؤنٹ کو بیٹر کرے گی. آگے تلاوت قرآن کام آئے گی, ذکر و اذکار کام آئیں گے, لوگوں سے اچھا برتاؤ کام آئے گا, مسلمانوں کی خیر خواہی کام آئے گی, غریبوں کی مدد کام آئے گی, صدقہ جاریہ والے کام آئیں گے, رشتہ داروں سے حسن سلوک کام آئے گا, ماں باپ کی خدمت کام آئے گی. جو دھوکہ دے کر, لوٹ کر, ظلم کر کے سب کچھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ اگلا گھڑا تیار کر رہے ہیں اور آگے کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا.